متشابہ آیات کے متعلق اور ایک منسوخ آیات کے متعلق، اس کے بعد پھر آپ نے ضعف اور سقم کو لے کے آئے ہیں۔ ضعف اور چیز ہے قرآن کے اندر، سقم اور چیز ہے جو آیت ابراہیم علیہ السلام کی آپ لے کے آئے ہیں، جس میں آپ نے ملکوت و سماوات کی سیر کا ذکر کیا۔ تو ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے نا، تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جہاں تک متشابہ اور ناسخ منسوخ کی بات کی ہے نا، جو ہم عام معنی لیتے ہیں نا نوول بھائی، وہ معنی نہیں ہے۔ بڑی ہی زیادہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں، جس میں مثال کے طور پر عام اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو ہمارے ہاں یہ ایک عام بات رائج ہے کہ منسوخ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو پہلی چیز کو جو ہے ختم کر دی اور اس کے اوپر ایک ناسخ آ جائے، وہ چیز وہ ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک آیت جب اس کا حکم ختم ہوتا ہے تو اللہ اس کے بدلے ایک ناسخ آیت کو جو ہے نازل کر دیتا ہے، اور پہلی آیت جو ہے منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے بڑی ہی تفصیل کی اس کے اوپر، جب سائل سامنے آیا، امام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو امام نے اتنے آسان طریقے سے اس کو سمجھایا اور بعد میں وہ سمجھ گیا۔ اور امام علیہ السلام نے یہاں سے شروع کیا، یہی سوال امام علیہ السلام نے کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا ہے منسوخ، کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ ایک آیت یا ایک حکم آتا ہے، پھر اس کے بدلے میں اللہ ایک اور حکم دے دیتا ہے، پہلے حکم کو اللہ منسوخ کر دیتا ہے، تو وہ آیت اس طرح منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اب ایک سوال میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ تو اس نے کہا جی آپ سوال بتائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس طرح تو پتہ چلا کہ یعنی کہ ایک حکم جو ہے کسی مخصوص وقت کے لیے تھا، جب وہ حکم وہ وقت گزر گیا تو وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ تو اس نے کہا جی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کا مطلب ہوا کہ یہ کسی ایک معین وقت کے لیے ہوگا یہ حکم؟ تو اس نے کہا بالکل، اسی لیے یہ منسوخ ہوا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو یہ قرآن کب کا ختم ہو جاتا۔ اگر یہ خاص لوگوں کے لیے، خاص وقت کے لیے ہوتا، مخصوص وقت کے لیے ہوتا، تو امام نے فرمایا پھر تو کب کا یہ قرآن ختم ہو جاتا۔ اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اب امام علیہ السلام نے یہاں رک کے اس کو ایک اور بات، اس کی طرف اشارہ اس کو کیا۔ تو اس نے کہا پھر اس کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ آپ نے یہ احادیث تواتر سے دیکھی ہوں گی، شیعہ کوئی تفسیر ایسی نہیں جس کی ابتدا میں یہ بات نہ موجود ہو، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے 70 ظاہر ہیں اور 70 باطن ہیں۔ پھر دوسری احادیث میں ملتا ہے کہ قرآن کے 70,000 ظاہر ہیں اور 70,000 باطن ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو معنی تم لے رہے ہو ویسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی خدا کا یہ کلام اتنا لامحدود ہے کہ اس کا ایک معنی نہیں ہوتا۔ تو یہاں منسوخ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک معنی، جب بڑا معنی اس سے ظاہر ہوتا ہے تو چھوٹے معنی کی طرف کوئی نہیں آتا۔ یعنی یہ انسانوں کی عقلوں کے مطابق ہے، جتنا ان کو سمجھانے کے لیے خدا کی حجتوں کو حکم ہے کہ لوگوں کی عقول کے مطابق ان سے کلام کرو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ امام نے ایک چھوٹے دماغ والے کے سامنے ایک بات کر دی اور اس کے بعد ایک اور زیادہ عقل رکھنے والا تھا تو اس کے سامنے امام نے اسی آیت کی کوئی اور تفسیر بیان کی، تو اس طرح وہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ تو یہ تھا کہ یعنی کہ اب وہ چھوٹے دماغ والا یہ کہے کہ میں تو نہیں مانتا بھائی، مجھے تو امام نے یہ بات بتائی تھی، تو دوسرا بھی غلط نہیں ہے کہ یہ بات تو ایک ہی چیز کے معنی یہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام مختصر کروں کہ اس کے معنی کے اوپر بیان کیا کہ وہ جو منسوخ تم سمجھ رہے ہو، ناسخ سمجھ رہے ہو، وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سے معنی پوشیدہ ہیں، اور جتنے وہ معنی ظاہر کرتا جائے گا تو جو اس کا رائج معنی ہوگا، یعنی جس کی عقل کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکتی ہے، تو جب وہ اس معنی کو حاصل کر لیتی ہے تو اس سے کم تر جو معنی ہے نا وہ اس کی طرف نہیں جائے گا، خود ہی نہیں جائے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ نول بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر جو بچہ سکول میں جاتا ہے پہلی کلاس میں، بے شک آقا، بالکل جزاک اللہ، تو اب جب اس بچے کو استاد اس بچے کی عقل کے مطابق پڑھاتا ہے، پھر 5 سال یا 10 سال کے بعد وہ مزید کلاسوں میں جاتا ہے تو اس کے سامنے اور معنی آ جاتے ہیں، تو بچہ کبھی بھی وہ پہلی کلاس والے معنی کی طرف نہیں جائے گا،
کیوں نہیں جائے گا کہ اب اس کے پاس اس کے استاد نے 10 کلاسوں کا علم دیا ہے اور اس کے لیے وہ معنی اب مذاق ہے جو پہلی کلاس والا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ اس بنیاد پر یہ معنی امام نے فرمایا یہاں معنی ہے. پھر دوسری چیز ہمارے لیے پورے کا پورا قرآن جو ہے نول بھائی یہ متشابہ ہے. جب تک محمد و آل محمد رسالۃ والسلام اس کی حقیقت کو بیان نہ کریں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی یہ پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے. کیا خیال ہے ہمارے لیے؟ 100% اسی وقت یہ محکم بنے گا جب معصوم خدا کی کوئی حجت اس کے اوپر کو معنی دے دیتی ہے. اچھا پھر تھی آپ نے وہ جو آیت پیش کی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے یہ ایک شخص جو ہے صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور امام سے اسی ہی آیت کے متعلق سوال کرتا ہے کہ مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تھے اور ظاہری طور پر وہ آسمانوں میں گئے نہیں ہیں، تو مولا یہ کیسے انہوں نے ملکوت کی جو ہے سیر کی؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تجھے شک ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا صرف سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں. تو کتاب کے اندر جو جملے لکھی ہوئے ہیں تمام شیعہ تفاسیر کے اندر، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا. جیسے ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہا کہ اب دیکھو ذرا. اب جیسے اس نے دیکھے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ رہے ہیں اور اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ رہے ہیں، تو اس مولا نے فرمایا کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا ابھی تم نے سوال کیا تھا نا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر موجود ہوتے ہوئے آسمانوں کی سیر کیسے کروائی؟ تو دیکھو جس طرح تم دیکھ رہے ہو سیر کر رہے ہو نا، اس ہی طرح اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کروائی ہے آسمانوں کی. تو اچھا پھر آ جاتے ہیں، آپ نے وہ آیت ستاروں کی بات کی کہ میں نے سکم پایا. اب قرآن کے اندر آپ لفظ بہت زیادہ یہ استعمال ہوا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیے تو سورہ الاعراف کی 38 نمبر آیت کو پڑھیں. آخری جو حصہ ہے نا اس کے اندر 2 دفعہ لفظ ذوف استعمال ہوا ہے. اب جو آیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ نے بیان کی تھی وہاں لفظ ذوف نہیں آیا، ایسا ہی ہے نا، سکم آیا ہے، وہاں پر سکیم آیا. جزاک. بالکل. اب آپ نے ابھی ڈکشنری کے اندر چیک کرنا ہے کہ لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر ذوف کا معنی کیا ہے اور سکم کا معنی کیا ہے. تو ایک آپ کے سامنے ایک اور نیا راز کھلے گا. پھر انشاءاللہ حدیث ائمہ علیہ بیت والسلام سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا. جی بسم اللہ. بالکل جی اگر بالکل آپ نے بڑا ماشاءاللہ بڑا بہترین انداز میں اس کو، ایک تو آپ کی ماشاءاللہ حدیث کے اوپر جو بہترین گرپ ہے قبلہ، بہت بہترین ماشاءاللہ کہ آپ کو ہر حدیث کا آیت کا کانٹیکسٹ کلیئرلی اینڈ تک پتہ ہوتا ہے. میں وہی ہے ان کی ریئلٹی بائی کی خدمت میں ہی عرض کر رہا تھا. یہ جو جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے حدیث میں پڑھا، امام علیہ السلام جو نجوم میں ستاروں کی طرف دیکھنا نہیں کہا انہوں نے، ستاروں میں دیکھنا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکوت السماوات والارض جو ہے نا دکھائے تھے. تو پھر وہ امام نے آیت پڑھی ملکوت السماوات والارض والی، اور پھر کہا کہ انہوں نے ستاروں میں دیکھا کا مطلب علم میں دیکھا، جو علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا ملکوت السماوات والارض کا. ان کو نظر آیا کہ جو ہے نا مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات کربلا میں پیش ہوں گے، تو اس کی وجہ سے وہ اس حالت میں گئے تھے جو سکم کی حالت ہے اس میں. مالک آپ کو سلامت رکھیں. کیا بات آپ نے کر دی، میں نے وہ ابھی اس طرف گیا بھی نہیں اور آپ نے مولا آپ کو سلامت رکھیں. اب اگر آپ دیکھیں نجم ستارے کو کہا جاتا ہے یا کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو قرآن کے اندر نجم جو ہے ستارے کو کہا جاتا ہے، لیکن ائمہ نے فرمایا کہ نجم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بہت سی احادیث ایسی ہیں ائمہ نے چھوڑی ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ جب ایک ستارہ غروب ہوتا ہے تو اس کے بدلے ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جو خاص کر کے قائم علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرف یہ 2 پوائنٹ ہیں. ایک طرف خدا کی حجتوں کو ستارہ کہا گیا ہے، کسی مقام پر قمر کہا گیا ہے، کسی مقام پر جو ہے سورج کہا گیا ہے. یہ سورہ قمر کو پڑھیں اور سورہ کیا نام ہے شمس والقمر کی ذیل میں تمام تفاسیر کے اندر کہ جو ہے سورج جو ہے رسول اللہ کو کہا گیا ہے
اور چاند امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کہا گیا ہے، لیکن ستاروں کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے تو ائمہ کو خدا کی حجتوں کو کہا گیا ہے، لیکن ایک مقام پر قائم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصرین کو ستارہ کہا گیا، ٹھیک ہے، ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے اصحاب قائم علی محمد علیہ السلام کو۔ یہاں جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے سکم کی بات کی، انہوں نے ستاروں میں دیکھا، تو وہ ستارہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا نا، واقعتاً وہ والا نہیں ہے، یہاں یہ علم محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ یہ ستارہ جو ہے جی، اس ستارے سے مراد کچھ اور چیز نہیں ہے بلکہ یہی علوم ہے۔ اس ہی طرح یحییٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھیں آپ، زکریا علیہ السلام کے متعلق آپ پڑھیں تو یحییٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب ان کو 5 اسماء دیے گئے تو 4 اسماء یہ خود ان کے اپنی زبان کے الفاظ ہیں کہ جب بھی میں یہ 4 اسماء اپنی زبان پر لاتا ہوں تو میری خوشی کا عالم نہیں سماتا، لیکن جیسے ہی میں اس میں حسین پر پہنچتا ہوں تو خدایا کئی دن بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو اب یہاں بے ہوشی کا جو عالم ہے یہ سکم کے معنی میں، ذوف کے معنی میں نہیں۔ ذوف کے معنی میں، ذوف جو ہے یہ ایک یقیناً آپ کو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ جانتے ہیں کہ صفات انبیاء ہوں یا صفات ائمہ ہوں، تو امام معصوم علیہ السلام جب مثال کے طور پر اب اس ذوف کو تھوڑا سا ہٹا دیتے ہیں، یعنی کہ انسان کی نیند، یہ جو سوتا ہے نا، یہ اس کو غفلت کہا جاتا ہے۔ جب تک یہ نیند میں مردے کی حالت میں نہ ہو تو اس کو نیند نہیں آتی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بالکل، یعنی کہ یہاں یہ جو نیند ہے ہماری، ہم اس کو غفلت کہتے ہیں۔ تو اب انبیاء یعنی خدا کی حجتوں کے لیے غفلت ایک لمحے، لیکن یہ سوچنا بھی کفر ہے۔ تو یعنی کہ یہ نیند کی یہ حالت ہے، تو وہاں ذوف جو ہے جس کو بیماری ہم کہتے ہیں، اب وہ بیماری کسی نبی، کسی رسول، کسی امام کو وہ بیماری جو انسانوں والی بیماری ہے وہ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ذوف، جو بیماری کے لیے، لیکن جو لفظ اس کے اپوزٹ آیا ہے وہ ہے سکم، جو ابھی آپ نے بیان کیا۔ تو اس سے مراد وہ بیماری نہیں بلکہ ایک ایسی حالت ہے کہ جس میں وہ عام الفاظ میں ہم سمجھانے کے لیے اگر اس لفظ استعمال کریں تو صوفیاء کے پاس ایک ٹرم ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، اب میرے دماغ میں نہیں، وجد کا کیا لفظ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں، مجھے وہ پورا لفظ بھی یاد نہیں آ رہا۔ جذب میں سر جی، جی جذب میں چلے جاتے ہیں، جذب میں، جذب میں، یعنی کہ وہ بیماری کی حالت نہیں، یہ وہ الگ سی کیفیت ہے کہ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام ہو یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی بات ہو تو نہیں، مجذوب کوئی اور چیز ہے، نہیں مجذوب بالکل کوئی اور چیز ہے۔ وہ جو کاظمی سید نے جملہ بولا ہے اس کے بالکل وہ اسی کا معنی ہے جو انہوں نے بولا ہے، تو یہ وہ والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں قرآن کی ان آیات کو، لفظ ذوف قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے اس کا کیا معنی ہے، اور اس آیت میں جو سکم ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے اس کا کیا معنی ہے، تو بالکل آسان آپ کو آسانی سے مل جائے گا اس کا اصل جواب کیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ بے شک بے شک بے شک آقا، بے شک، بجا فرمائیں سب کو یا علی مدد سر جی، معذرت میں بیچ میں بات کر میں سید یا علی مدد یا علی مدد، یا علی مدد۔ کیا حال ہے کاظم سید؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کرم کریم مالک کا بہت شکریہ ناول بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں بھی حیرت سے سن رہا ہوں باب ایمان سر کیا کیا باتیں کرتے ہیں واللہ۔ باب امام سید ماشاءاللہ، اللہ ان کو خوش رکھے۔ باب امام سید سے میں خود سیکھتا ہوں بیٹھ کے، اور پھر بعد میں جو انہوں نے حدیثیں کہیں وہ میں جا کے دیکھتا ہوں تاکہ نوٹ کر سکوں ان کو، کیونکہ ریفرنس یہ مجھے ایگزیکٹ دیتے نہیں ہے قبلہ، اس لیے مجھے ریفرنس ڈھونڈنا پڑتا ہے خود جا کر۔ قبلہ نے یہ بات کی تھی حدیث کی، میں عربی میں ٹائپ کرتا ہوں جا کر۔ اللہ کی قسم اور بھائی یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اتنے واضح حوالہ جات، اس پر تو حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ایسا ہی، بالکل بالکل، اگر نہیں بجا فرمایا آپ نے، بالکل ایسا ہی حقیقت ہے۔ اس دن آقا وہ جو آئے تھے، کیا نام ہے، میں معذرت تھا ہوں اس دن، میں مطلب بن بلائے مہمان کی طرح آ گیا تھا، آپ کے ڈسکشن چلے تھے، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کے وہ پراپر ڈسکشن اس دن ان کے ساتھ ہے۔ نہیں بڑا اچھا، زبردست ہوا آپ کے آنے سے، بہت اچھا ہوا تاکہ ان کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ ہم پہ بحث کر رہے ہیں۔ اگر میں نے
नहीं 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 मैं नहीं, माजरत खाऊं अगर मैंने कोई आपके सामने उधर कोई जसारत की या आपका मतलब हर अगर वो पॉइंट जो था की 100% वैलिड था, लेकिन वो आम सिर्फ सुनने वालों को ये लग रहा था कि कोई मुनाजरा तो नहीं हो रहा, इसलिए सईदा सिस्टर ने आपको बताया कि ताकि आप थोड़ा सा उस तरफ आ जाएं, ताकि बाकी आपका हर पॉइंट नहीं वो सही से का तो बात वो 110% वैलिड बिल्कुल था सही थी, उनका तो हकीकत था। जी। क्योंकि हमने वो सिर्फ हाईलाइट करवाना था ताकि सुनने वालों को पता चले कि इनके अपने बनाए हुए दलाइल कानून इनके गले में फंसे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे आखिर में तो आके मतलब जो बात की उन्होंने कि मैं मतलब मैं अब वहां से पहले सईदा सिस्टर ने ऑलरेडी मना किया था कि इस तरह गुफ्तगू नहीं करनी है, वरना उस पॉइंट के ऊपर तो मतलब मुझे कम से कम मजीद घंटा उनको जो है ना वहां पर रखना था। मगर जो भी है ऐसा ही है, ऐसा ही पहले है। मुझे बताया गया था इसलिए, क्योंकि सीधा सीधा उन्होंने ये कह दिया कि ना इस वक्त दीन गालिब है, और दीन के गालिब होने के लिए या तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे कोई नए, या फिर जो है ना उनके मुताबिक था कि इल्म और अखलाक। तो मैंने कहा इल्म और अखलाक पे क्या दलील है, तो कहते हैं कुछ नहीं। तो फिर मैंने कहा कोई नए रसूल आने वाले हम दीन के गलबे के लिए, तो कहते हैं वो भी नहीं है। बात वो इतना दीन पे बुरा कभी फंस गलबा गया हासिल था ना, होने वाला नहीं इतना है। बुरा फंसा हुआ था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन बिल्कुल मौला बिल्कुल आपको सलामत रखे, आपने बड़ी अच्छी तरीके से बात की थी, बड़े हकीकी दलाइल थे जिस पर आप बात हो रही थी। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा समझने में ना उस वक्त थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो जो कह रहा था ना, वो कुरान के मुकाबले में कह रहा था कि जो अहादीस है ये खबर आहद है कुरान के मुकाबले में। लेकिन जिस पॉइंट को आप लेके जा रहे थे वो 100% सही कह रहे थे कि अहादीस के मामले में हदीस आहद जो होती है उसका टर्म और होता है, लेकिन वो अहादीस की बात ही नहीं कर रहा था, वो कर रहा था कुरान के मुकाबले में जो अहादीस है जितनी की सारी उनका वो मकाम नहीं जो कुरान का है। तो इस मानी में वो आहद कह रहा था, जो है हदीस से आहद कह रहा था। तो वहां अब थोड़ा सा अगर मुहतरम मेरी मसला ये है ना, अब मेरा फॉर एग्जांपल मसला ये है कि अब काजमी सईद मेरे पास आए कि चलो नॉवल डिबेट करते हैं, मैं कहूँ ठीक है, तो काजमी सईद मुझसे कोई सवाल पूछें और मैं बीच में आकर इनको कहूँ कि ये खबर वाहिद है और ये मुतवातिर है, उस तरह की बातें करूँ। क्योंकि अब खबर वाहिद और मुतवातिर को काजमी सईद भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नाम एक है दोनों चीज़ों का। मगर ये बाद में पूछें कि भाई ये खबर वाहिद किसी ने नहीं कहा है, सबने इसको मुतवातिर कहा है, ये भाई अपनी डेफिनेशन अपनी जेब में रखो, क्योंकि जो गुफ्तगू होने वाली वो एटलीस्ट कॉमन टर्म्स के ऊपर होती है ना, वरना वो तो कोई भी अपने 100% आपने टर्म्स जो बना के आ जाए पॉइंट ना की कि रखे थे ना, वो तो 100% वो समझ गया था। लेकिन वो बार बार ये समझाना चाह रहा था नहीं कि मैं बात कुरान की कर रहा हूँ, हालांकि हमने कुरान की बात की ही नहीं थी। मैंने उसको जो वहां से शुरू किया था ना, मैंने असल मौजू ही ये दिया था कि गामदी साहब कहते हैं कि नाउज़ु बिल्लाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जो है ना ये अफसाना है। तो मौजू ये था कि इतनी अहादीस तवातर से मौजूद है तो ये किस तरह कह रहा है। तो हमारा असल मौजू ही ये था, लेकिन वो बार बार कुरान की तरफ जा रहा था। तो यहाँ आपने जो पकड़ा था सही पकड़ा था, लेकिन वो कह रहा था बार बार लोगों को मनवाने के लिए कि नहीं मेरा तो हदीस की तरफ बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं कुरान की कर रहा हूँ, कुरान के मुकाबले में अहादीस आहदी है। तो मैंने कहा ठीक हो गया, तो हम समझ गए तुम्हारी इस बात को। लेकिन हमारा मकसद जो है वो हदीस की तरफ था कि किस तरह क्या क्या दलील है उसके पास, जबकि वो तवातर के अंदर मौजूद है और सब ने माना है, तस्लीम किया हुआ है। और आपने भी वही पॉइंट बिल्कुल। रखा था, बड़ा अच्छा पॉइंट था ये वाला। जी और उसमें बिस्मिल्लाह। भी आगा जो आपने आयत पेश की कुरान की, उस आयत में भी उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया कि भाई चलो अगर हमने अब कुरान और मुतवातिरात में रहना है और अहादीस को हमने नहीं लेना है, तो फिर आप कुरान से डायरेक्ट बात करें ना। फिर कुरान में आप हमें फतेह मक्का कहाँ से दिखा रहे हैं? फिर आप हमें कह रहे हैं कि ये जो बात हो रही थी, जो क्या कहते हैं खिलाफत फिल अर्ज़ की जो बात हो रही है, वो मक्का और मदीने की ज़मीन की बात हो रही है, हैं? ये बातें तो वहाँ आयत में नहीं लिखी हुई। अगर आप वो अहादीस से ला रहे हैं, तो फिर आप भी कुरान की तफसीर अहादीस से, अखबार अहाद से कर रहे हैं और तारीख से कर रहे हैं। इसमें नहीं मानेंगे, उसकी बात मानेंगे। मतलब इतना बड़ा बंदा है बरभारी, सना 200 हिजरी में किताब सुन्ना लिखी थी उसने। तो वो शख्स अपने मुंह से कहता है कि ये जो है ना, जो अहले बैत इस्लाम के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से जो आखिरी आएगा वो कायम आल मोहम्मद है, इसका नाम मेहदी है, जिसका लक़ब मेहदी है, कायम आल मोहम्मद होगा। वो कायम आल मोहम्मद का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया। बिल्कुल, तो मैंने ये इस 2-3 मामले और में ठीक किताबों है में भी बात। देखे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। बट ये जो मैंने अब अभी मेरे ये इंग्लिश ब्रॉडकास्ट में एक दो दफ़ा ईद के साथ जो सलफी लड़कों के साथ बात हो गई, तो मैंने जानबूझ के लफ्ज़ ना जानबूझ के आगा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो वाला मतलब कायम आल मोहम्मद वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या मतलब है, तुम क्या तो इमाम मेहदी को कायम आल मोहम्मद क्यों कह रहे हो? तो मैंने निकाल के दिखाया कि भैया आपके वालिद साहब जो हैं बरबहारी,
سند و سویری کے جس نے کتاب لکھی ہے پوری سنت کے اوپر، وہ کہہ رہا ہے تو چپ ہو گیا. اس نے کہا ہاں یار باغ بربہاری نے کہا تو ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے اس میں، سوری. مطلب اتنا پراپر ان کا وہ ہے. اور آگا یہ ابن تیمیہ ہے نا، جی ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کا شاگرد جو ہے ابن جوزی، انہوں نے کتاب میں قبلہ وہ جو ہماری ایک حدیث ہے نا، ہماری کتابوں میں بہت زیادہ ملتی ہے، شاید اس میں بھی ہے غیبت نعمانی اور غیبت طوسی کی سٹارٹنگ میں یہ حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کسی اس سے خالی نہیں رہتی ہے، کسی حجت سے خالی نہیں رہتی ہے. آگا یہ حدیث نہ صرف یہ اہل حدیث اور سلفی اس حدیث کو اون کرتے ہیں، بلکہ اس حدیث کی شروحات لکھی گئی ہے اور اس حدیث کو ویسے ہی مانتے ہیں. آگا کر سب کا سب وہی مانتے ہیں، سب کا بالکل سب وہی ایسے مانتے ہیں یہ لوگ. جو کتاب ہے نا حروف الوردی ابن تیمیہ کی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور اس نے کیا نام ہے، سبت ابن جوزی نے ایک الگ سے کتاب لکھی، اس کا نام ابھی دماغ میں نہیں آ رہا. ایک ہے نا تذکرۃ الاطہار، یہ سوری تذکرۃ الخوائص، یہ سبت ابن جوزی کی. اس کی ایک اور کتاب ہے، وہ پوری کی پوری صرف امام قائم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. دماغ میں نام نہیں آ رہا ہے، میرے پاس موجود ہے، PDF کے اندر ہے وہ. تو اس کے اندر بھی اس نے یہی حدیث لکھی جو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں. بالکل بالکل آگا بالکل. باقی یہ میں بہت کم لوگ ہیں اہل سنت جنہوں نے جو ان کے جیسا کہ پروفیسر جو ہے کیا نام ہے اس کا، طاہر القادری، یہ بندہ اس کا عقیدہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق 95 کہہ لیں آپ، ہمارے شیعوں کے ساتھ بالکل وہی عقیدہ جو ہم شیعوں کا ہے. لیکن اس نے عوام اس کی جو فالو کرنے والے وہ بیچارے اس کی کتابوں کو دیکھتے بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاتے. بالکل. تو یہ اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ ہے. ابھی آہستہ آہستہ جب یہ موضوع چل رہے ہیں نا، اب کافی جو لوگ ہیں نا وہ ان کتابوں کی طرف آ رہے ہیں. جب وہ نام سنتے ہیں نا تو وہ تحقیق کرنے کے لیے کہ واقعی شیعہ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ، تو کچھ لوگ جا رہے ہیں اس طرف. سر اس نے کتاب لکھی ہے سر جی، طاہر القادری نے، اس کا نام ہے مستند امام علی. اس میں 15,000 حدیثیں اس نے لکھی ہیں سر جی، میری جان کے مالک علی علیہ السلام سے. نہیں، ہم امام علیہ السلام کی بات نہیں کر رہے، وہ مسند امام لکھی اس نے بے شک. ہم قائم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے کتاب لکھی ہے، بڑی مشہور کتاب. 2 کتابیں اس کی، ایک ہے القول المعتبر فی امام المنتظر، اور دوسری کتاب ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام. یہ میرے پاس نہیں ہے سر جی. ہاں، یہ دونوں کتابیں پروفیسر طاہر القادری کی ہیں. زبردست سر جی. اس حدیث کے بارے میں دارقطنی اور جو بڑے بڑے محدثین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث سے مطلب حدیث سند اور الفاظ ہمیں کوئی نہیں ملی آج تک. مولاری علیہ السلام خود منہ میں سے دیکھ لینا، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. ہمارے نہیں ہے اپنے آیت اللہ صافی گلپیگانی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے منتخب الاثر کے نام سے. تو اس نے یہ تمام اس طرح کی احادیث کو ایک جگہ پہ جمع کیا، پھر اس پورے چیپٹر کے اندر اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو کیا نام ہے، منتخب الاثر، یہ کتاب تلاش کری. اس کے اندر پوری جتنی یہ اس موضوع کی احادیث ہیں ساری جمع کی ہوئی ہیں انہوں نے. اردو ترجمہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے جمال منتظر کے نام سے. بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی ہی اچھی. بالکل. جی ٹاپک سے ہم تھوڑا سا آگے نکل گئے. ریئلٹی بھائی آپ نے ایسے ہی کیا، ٹاپک پہ واپس نوے بھائی بہت اچھی بات کر لی تھی. میں آپ کی موجودگی میں پوچھنا بھی چاہوں گا، یہ جو لفظ آیا نجم الثاقب، پھر اس کے فوراً بعد آیت آئی ان کلو نفس لما علیہا حافظ. یہاں نجم الثاقب کیا ہے؟ اور اس کے بعد یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی نفس ایسا نہیں جس کے اوپر محافظ نہ ہو، اس سے کیا مراد ہوگی؟ یہ جو لفظ ثاقب ہے اور کیا کہتے ہیں طارق ہے، جو قرآن میں مختلف ستاروں کے نام آئے ہیں. ایک شخص نے آ کے مولائے کیا کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، صادق علیہ محمد علیہ السلام سے آ کر نا پوچھا کہ جو
11 ستارے دیکھے تھے حضرت اس نے واہ یوسف علیہ السلام نے، جناب یوسف نے، وہ کیا تھے؟ ہاں تو انہوں نے نا جب یہ سوال کیا تو امام علیہ السلام نے ان کے نام بتائے تھے ستاروں کے ایک ایک کر کے. واہ اگر وہ مجھے حدیث ملتی ہے تو بس ایک سیکنڈ میں. سورہ یوسف کی شاید پہلی کچھ آیتوں میں سے ہے نا یہ. میں کھول کے دکھاتا ہوں، میں نیچے جاتا ہوں 1 منٹ. آگا اگر میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں تو میں بہت معذرت کروں. نہیں 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 کوئی بات نہیں ہے. میں اس کے ساتھ 2-3 اور چیزیں بھی آپ کو دکھاؤں گا، وہ بھی بڑی کمال کی ہیں. یہ جو ہے نا طارق اور نجم، یہ 2 چیزیں یہ بھی اس کے ساتھ ہی لے کے آئیں گے. پہلے میں یہ آپ نے جو ابھی آیت پڑھی نا سورہ یوسف والی، میں اس کو لے کے آتا ہوں 1 منٹ. سر جی طارق پہ تو بات کی تھی ہم نے دفعہ بہت پہلے. جی جی، وہ شیخ صدوق کی کتاب جو ہے نا الال جی شرائط. بالکل بالکل سر جی، وہ اس پہ نجم پہ ثاقب پہ. ہاں جی، نہیں ابھی جو یہ نول بھائی نے بات کی ہے نا، یہ یوسف علیہ السلام میں وہ ستاروں والی جو بات ہے، ان جی ستاروں سر کے جی. نام ابھی بتاتا ہوں وہ کیا کیا تھے. اچھا سر، ان ستاروں کے بھی نام ہیں؟ ہاں پورے نام لیے امام علیہ السلام نے، پورے 11 کے 11 نام لیے ایک ایک کر کے. اور اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا گفتگو میں کہ ہم نے ہر نفس پہ ایک یہ سورہ یوسف کا نمبر کتنا بنتا ہے؟ 4 کی بلا آیت نمبر 4 ہے. نہیں سورہ یوسف کا اپنا سورہ کا کتنا نمبر ہے؟ ہاں سورہ نمبر میں قبلہ جو نمبر ہوتا ہے نا، نمبر قرآن میں ریالٹی بھائی بسم اللہ، سورہ نمبر 5 ٹھیک ہے نا، کیا بات ہے. ریالٹی بھائی. اور آیت نمبر 12 اس کی، سورہ 5 ہے آیت 12 ہے. یعنی قرآن میں اگر آپ 5:12 کھول لینا تو وہاں پر ایک آیت ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. واہ واہ واہ، اللہ نے کیا بات ہے. ہاں میثاق لیا بنی اسرائیل کے ساتھ اور ان میں سے 12 نقبہ قرار دیے. جی ہاں، آیت میثاق 5:12 میں 12 کیا بات ہے، آیت میں سیدھا سیدھا. بہت خوبصورت. سر پھر یاسین کی بھی 12 دیکھیں نا، قرآن کے دل کی. اور کلو شین آسانہ ہو فی امام مبین. مبین. واہ ہاں بالکل بالکل. واہ. ارے زندہ باد. آقا بسم اللہ کریں. اگر میوٹ ہیں اب آواز آ رہی ہے میری آواز؟ بسم اللہ بسم اللہ آقا بسم اللہ بسم اللہ. یہ ہے وہ ستاروں کے نام، ٹھیک ہے. یہ حدیث رسول اللہ سے ہے. ایک یہودی آیا تھا بشان نامی، ٹھیک ہے. اور یہ نمبر 1 خوبان، طارق، زیال، ذوالقطفانی، قابس، وصاب، اموران، فیلک، سبی، صدو، ذو القرہ کرو. یہ ان 11 ستاروں کے علاوہ یوسف علیہ السلام نے سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. اچھا یہاں اب اس میں ابھی یہ جو طارق نظر آ رہا ہے نا، اب قرآن کے اندر ایک پورا سورہ طارق. ابھی اسی طارق کے ابتدا میں جائیں گے نا، ہر تفسیر کے اندر یہ موجود ہے، لیکن یہ روایت شیخ صدوق نے اپنی الال شرائع کے اندر جو ہے نقل کی ہے کہ طارق کو طارق کیوں کہا جاتا ہے. یہ آپ فہرست میں جائیں گے نا تو طارق کو طارق، یہ ٹائٹل ہوگا کہ طارق کو طارق کیوں کہا جاتا ہے. تو صادق علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طارق کو طارق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 7 آسمانوں کو چیرتا ہوا اور روشنیاں بکھیرتا ہوا واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، اس لیے اس کو طارق کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو
हाँ, ये जो सितारे ज़ाहिरी तौर पर ये नाम बताए गए, ये ज़ाहिरी इनमें नाम लिखे नाम हैं, लेकिन हकीकत में ये नाम नहीं, ये कुछ ऐसी कमालात और सफालात हैं, सिफात हैं जो ज़ाहिर होती हैं, जिसकी बुनियाद पर ये पहचाना जाता है। तो हकीकत में बहुत से मकामात का जो है, जी बिस्मिल्लाह। सर जी अरबिक में क्या सर, मुझे जो आपने तारीख को एक्सप्लेन किया ना जी, बात ही कहीं और चली गई है सर।